اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن۔ اسلام میں ہر چیز کے دو پہلو بتائے گئے ہیں، آنکھوں کے، کان کے، زبان کے، جان کے، جسم کے، زندگی کے، حتیٰ کہ عبادت کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک اخلاص کے ساتھ عبادت ہے اور ایک ریاکاری کے ساتھ عبادت ہے۔ عبادت کے بھی دو پہلو بتا دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے مال بھی فی نفس ہی برا نہیں ہے۔ مال، آج کل بہت سارے لوگ مال کے خلاف ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے سب سے بری چیز مال اور دولت ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں، مجھ سے کوئی سوال کرے کہ پوری دنیا کا سب سے مالدار انسان کون تھا، تو میں بغیر کسی تردد اور توقف کے کہوں گا کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا مالدار اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان سے زیادہ مال نہ کسی کے پاس تھا، نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر مالدار پہلے مانگتا ہے، اس کے بعد پھر کسی کو دیتا ہے۔ لیکن ایک آمنہ کا لال ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت اپنے ہاتھوں سے لٹاتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے اہل سنت کے امام کہتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو سب سے زیادہ مالدار ذات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو زاہد کہنے سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اپنا نبی تو وہ ہے کہ اللہ اکبر، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اللہ اکبر بڑے مزے میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ خالی ہاتھ ایک ہوتا ہے خالی جس میں کچھ نہیں ہو، اور ایک اردو کا خالی ہے کہ جس کے سوا کچھ نہیں ہو۔ ایک خالی وہ ہے جس میں کچھ نہیں ہو، اور ایک خالی وہ ہے جس کے سوا کچھ نہیں ہو۔ ہم کہتے ہیں وہاں تو اللہ اکبر خالی مالداروں کا گزر بسر ہے، وہاں تو خالی نشستیں، اللہ اکبر، نشستیں ہی نشستیں ہیں، وہاں تو خالی عوام ہی عوام ہیں، یعنی صرف عوام ہی عوام ہیں، صرف نشستیں ہی نشستیں ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی دونوں جہان کی نعمتیں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں۔ دو جہاں کی نعمتیں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں، تو دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صرف انہی کے ہاتھوں میں دو جہاں کی نعمتیں ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی نعمت دینے والے تھے، حضرت آدم بھی نعمت دینے والے تھے، حضرت نوح بھی نعمت دینے والے تھے، لیکن دونوں جہان کی نعمتیں صرف مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں ہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ انسان اگر مال کی محبت میں اللہ کو بھول جائے، انسان مال کی محبت میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، انسان مال کی محبت میں قرآن و سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دے، تو وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، الہاکم التکاثر
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, کہ ہلاک کر دیا تم کو مال کی محبت نے، یہاں تک کہ تم موت کے قریب پہنچ گئے، یہاں تک کہ تم قبر کے دہانے پہنچ گئے، یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اگر مال نہ ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا تو مدارس کا قیام کیسے عمل میں آئے گا؟ اگر مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا حج و عمرے کی سعادت کیسے حاصل کی جائے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا تو صدقہ کیسے دیا جائے گا؟ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کوئی چیز بلاؤں کو اتنی جلدی نہیں ٹالتی جتنا کہ صدقہ ٹالتا ہے، لیکن اللہ صدقہ بھی تو مال ہی سے دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو مال بری چیز نہیں ہے۔ لوگ مال کی مکمل مذمت کرتے ہیں، مال بری چیز نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے۔ اگر مال ہوگا تو اللہ اکبر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدنے والا کوئی غریب نہیں تھا، وہ مالدار صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی تھے۔ اللہ کے رسول سے انہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، جس دن جبریل امین کو ٹاٹ پہنایا گیا تھا، جس کی اتباع میں وہ نماز کی بنیاد پر نہیں، وہ روزے کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے کی بنیاد پر صدیق اکبر کی اتباع میں جو وہ فرشتوں کو ٹاٹ پہنایا گیا تھا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ تو کریں۔ اور پھر صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے، جب جبریل آتے ہیں صدیق اکبر پورا مال مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں، تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے، اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر مال لٹا کر مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ تو صدیق اکبر گریباں چاک کر دیتے ہیں، اگر میں خدا سے خوش نہ رہوں تو خدا سے خوش کون رہے گا؟ یہ اللہ کا سلام آ رہا ہے مال خرچ کرنے کے عوض میں۔ مال بری چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اعظم سے لے کے غوث اعظم تک آپ کو کون غریب نظر آتا ہے؟ امام اعظم کو دیکھیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک مرید کو 70 ہزار کا باندھا ہوا امامہ تحفے میں دے دیتے ہیں، جا اپنی بیٹی کی شادی کر لے۔ تفریح الخاطر کے مصنف نے لکھا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں غریب مرید آیا، کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے۔ آپ نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا کہ یہ 70 ہزار کا ہے، اور کپڑے اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو اتنا قیمتی لباس میسر نہیں آتا تھا، اتنے بڑے تاجر تھے۔ بولو اگر مال برا ہوتا تو کیا غوث پاک مالدار ہوتے؟ مال برا ہوتا تو کیا امام حسین مالدار ہوتے؟ مال برا ہوتا تو امام زین العابدین مالدار ہوتے؟ حضرت امام زین العابدین کی منقبت فرض تک شاعر نے پڑھی تو امام زین العابدین نے 12,000 درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ میں سفر حج میں ہوں، میرے پاس اتنا ہی ورنہ میں تجھے اور بھی عطا کرتا۔ آپ اندازہ کریں، جو 12,000 درہم اس زمانے میں صرف سفر حج میں اپنی منقبت سن کر ایک شاعر کی جھولی میں ڈال دے، یہ کسی غریب آدمی کا کارنامہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مال برا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا، امام سفیان ثوری نے اس کو نقل کیا، آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، مالدار بنو، گھر کا مال نکال کر اپنے تجارت کی منڈی میں لگاؤ، اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مال برا نہیں ہے، البتہ مال کمانا بھی برا نہیں ہے، مال کی محبت بری چیز ہے، اور مال حرام کے ذریعے سے کمانا بری چیز ہے۔ جوئے کے ذریعے سے کمایا گیا مال برا، سٹے کے ذریعے سے کمایا گیا مال برا، جھوٹ بول کر کمایا گیا مال برا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر رزق حلال کا طلب کرنا فرض ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف میں اس کو لکھا ہے۔ تو حلال مال کی بڑی فضیلت ہے اور حرام کی مذمت ہے۔ مال کمانے سے اسلام نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے مال کماؤ مگر حرام ذریعے سے مت کماؤ۔ جھوٹ بول کر جو تجارت کرتے ہیں، جوئے سے جو مال کماتے ہیں، سٹے سے جو مال کماتے ہیں، شراب بیچ کر جو مال کماتے ہیں،
سود کے ذریعے سے جو مال کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کمانے اور حرام کھانے والوں کے متعلق فرمایا اگر وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر دعا کریں تو بھی اللہ ان کی دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ طویل سفر پر نکلا، چونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، فرماتے طویل سفر پہ نکلا اور اس کے بال گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں اور وہ عاجزی سے کہتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، وہ گریہ وزاری کرتا ہے مگر پھر بھی اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کے پیٹ میں حرام ہوتا ہے، اس کے جسم کا خریدا ہوا کپڑا حرام ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ تو کریں حرام کی مذمت اسلام میں کیا ہے۔ آج مسلمان حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف تیزی سے جا رہا ہے۔ جب مال کماتے ہیں، مال کماتے وقت احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ اکبر ہم کسی کو دھوکہ دے کر کما رہے ہیں، ہم جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، ہم کسی کا مال ہڑپ کر جا رہے ہیں، شارٹ کٹ ترقی کے چکر میں، مختصر وقت میں ترقی کے چکر میں، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں آج کا مسلمان حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا مجھے عبادت میں لذت نہیں آتی، عبادت میں لذت کیوں نہیں آتی، عبادت میں لطف کیوں نہیں آتا؟ آؤ اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک بہت بڑی ولیہ تھی، سیدنا امام احمد ابن حنبل کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہتی امام 2-3 دن گزرے ہیں مجھے عبادت کی لذت نہیں آتی، مجھے عبادت کا لطف نہیں ملتا۔ امام احمد ابن حنبل نے اس ولیہ سے فرمایا ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، اس لیے کہ ولی معصوم نہیں ہوتا، محفوظ ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر کبھی کبھی تدبیر فرمائے، خفیہ تدبیر فرمائے تو کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے کہا ہو سکتا ہے تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، میرا اللہ کسی سے عبادت کی لذت یوں ہی تھوڑی چھینتا ہے، تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، تجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہوگی۔ اللہ اکبر اس نے بہت غور کیا، اس ولیہ نے بہت توجہ دی، لیکن اس کے بعد کہتی ہے امام مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گردن نیچی کرتے ہیں، گردن جھکاتے ہیں اور گردن جھکانے کے بعد فرماتے ہیں اے بڑیا کیا تو مشعل والی رات بھول گئی، کیا تو شمع والی رات بھول گئی، کیا تو جلوس والی رات بھول گئی؟ اس نے کہا یاد آ گیا، کہا مشعل والی رات کا واقعہ بیان کرو۔ وہ بڑیا کہتی ہے امام، وہ ولیہ کہتی ہے امام میں نے کپڑا خرید کر کے لایا اور میں صبح کو ڈریس پہننا چاہتی تھی اور میں اپنے ہاتھ سے سل رہی تھی، اچانک میرے گھر کے چراغ کا تیل ختم ہو گیا اور چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا، تو میں نے کیا کیا میں باہر نکلی اور باہر نکلنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے اور بادشاہ کی سواری کے آگے آگے کچھ لوگ مشعل اٹھائے ہوئے ہیں، اس کی روشنی کے اندر میں نے سوئی کے اندر دھاگا ڈالا اور پھر میں نے اسی سے ڈریس سیا، اسی سے میں نے کپڑے سیے۔ اللہ اکبر امام فرماتے ہیں اسی کپڑے کو پہننے کے بعد سے اللہ نے تیری عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اللہ اللہ اندازہ کرے کپڑا حرام کا نہیں تھا، دھاگا حرام کا نہیں تھا، سوئی حرام کی نہیں تھی، بلکہ بادشاہ کی جو مشعل تھی وہ بھی حرام نہیں تھی، اس میں حلال و حرام کا شبہ تھا، یعنی مشکوک روشنی میں تو نے سوئی میں دھاگا ڈال کر اپنا لباس سیا ہے، اسی کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے تجھ سے عبادت کی لذت کو چھین لیا ہے۔ اب اگر تو عبادت کی لذت چاہتی ہے تو اس کرتے کو اتار کے صدقہ کر دے اور اپنا لباس پہن لے، اللہ تیری عبادت کی لذت تجھے لوٹا دے گا۔ وہ ولیہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ لباس اتار کر غریبوں کو صدقہ کر دیا اور پرانا لباس پہن لیا تو عبادت میں جو پہلے لذت ملتی تھی پھر وہی لذت اللہ نے مجھے دوبارہ عطا فرما دی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کپڑے حرام نہیں ہے، سوئی حرام نہیں ہے، دھاگا حرام نہیں ہے، ڈاؤٹ فل روشنی کے اندر سوئی میں دھاگا ڈال کر اگر وہ پہن رہی ہے تو اس ولیہ کو لذت نہیں ملتی عبادت کی، ہمارے پیٹ میں تو حرام لقمہ جا رہا ہے۔ بولو کاروبار کرتے وقت دھوکہ
دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں, کاروبار کرتے وقت جھوٹ بولتے ہیں یا نہیں, راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کسی کا لے کر ہڑپ کرتے ہیں کہ نہیں. یاد رکھنا عبادت کی لذت کیسے ملے گی؟ عبادت کی لذت تو حلال کھانے والوں کو ملتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اور اچھی طرح یاد رکھو, جو لوگ حرام مال کما کر اولاد کی پرورش کرتے ہیں, پھر ان کی اولاد بھی ان کی وفادار نہیں ہوتی. حرام کھلا کر چاہے کتنے بھی بڑے مدرسے میں ڈال دو, حرام کھلا کر چاہے کتنی بھی بڑی خانقاہ کے سپرد کر دو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پیٹ میں جیسا لقمہ جائے گا وہ ویسا ہی اثر دکھائے گا. آپ دیکھیں, انسان کبھی کچی پیاز زیادہ کھا لے تو اس کا پسینہ بدبودار ہونے لگتا ہے. حلال کچی پیاز کھانے کا اثر جب پسینے پہ ظاہر ہوتا ہے تو حرام لقمہ کھانے کا اثر انسان کے اعمال پر کیوں ظاہر نہیں ہوگا؟ لقمے کا بڑا اثر ہے. ہم جو دیکھتے ہیں نا, آج سے 100 سال 200 سال پہلے آج جیسے آپ کو منبر پر اہل علم نظر آتے ہیں, ویسے اس وقت لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اولیاء اللہ نظر آتے تھے. آج سے 1 صدی پہلے ہی کی بات تو تھی کہ امام احمد رضا جیسی شخصیت کو لوگوں نے دیکھا, شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسی شخصیت کو لوگوں نے دیکھا, سرکار آل رسول احمدی جیسی شخصیت کو لوگوں نے دیکھا, مفتی اعظم اور محدث اعظم جیسی ہستیوں کو لوگوں نے دیکھا. اب وہ ہستیاں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیا تہجد پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ کیا تلاوت کرنے والے ختم ہو گئے؟ کیا قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ کیا نماز پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ کیا تقریر کرنے والے ختم ہو گئے؟ کیا دین کی دعوت دینے والے ختم ہو گئے؟ سب موجود ہیں, مگر حلال و حرام میں احتیاط کرنے والے بہت کم سے کم ہوتے چلے گئے. اسی لیے عبادتوں کا اثر انسان کے وجود پہ ظاہر نہیں ہوتا. اگر انسان حلال کھائے اور اولاد کو حلال کھلائے تو اس کا اثر ظاہر